بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی کابینہ پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں کی منظوری۔ سعودی کابینہ نے منگل کو شاہ سلمان کی صدارت میں منعقدہ اجلاس کے دوران 16 قراردادیں منظور کی ہیں۔ کابینہ نے امریکہ کے ساتھ ایٹمی سلامتی کے تنظیمی امور میں تعاون اور تکنیکی معلومات کے تبادلے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی منظوری دی ہے۔ تجدد پذیر توانائی کے منصوبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے، آئل ریفائنری اور پیٹروکیمیکل کے شعبے میں سرمایہ کاری کے امکانات اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع کے جائزے سے متعلق پاکستانی حکومت کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں کی بھی منظوری دی ہے۔ سعودی کابینہ نے طے کیا ہے کہ سیاحتی ویزوں کی میعاد میں بین الاقوامی پروازوں پر پابندی کا دورانیہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے ملک میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت بین الاقوامی پروازوں پر پابندی لگا رکھی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اگر کسی شخص نے سیاحتی ویزا حاصل کیا ہو اور اس نے اسے استعمال نہ کیا ہو، یا وہ سیاحتی ویزے پر سعودی عرب آ گیا ہو اور اسی دوران بین الاقوامی پروازوں پر پابندی لگا دی گئی ہو، تو وہ اس کے سیاحتی ویزے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی کے ایام شمار نہیں کیے جائیں گے۔ انشورنس کا دورانیہ بھی بین الاقوامی پروازوں کی پابندی سے متاثر نہیں ہوگا۔ غیر ملکیوں کی اجتماعی رہائش خالی کرنے کے لیے مہلت۔ الرس کی بلدیہ نے آبادی میں موجود غیر ملکی کارکنان کے لیے قائم خلاف قانون رہائش بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق الرس بلدیہ نے تمام نجی اداروں اور رہائشی عمارتوں کے مالکان نیز سعودی کفیلوں کو حکم دیا ہے کہ وہ 5 دن کے اندر غیر ملکی کارکنان کے لیے ایسی رہائش کا بندوبست کریں جو حفظان صحت کے ضوابط کے مطابق ہوں اور جہاں غیر ملکی کارکنان کے لیے مطلوبہ سہولتیں فراہم ہوں۔ موجودہ رہائش 5 دن کے اندر تارکین سے خالی کرا لی جائے گی۔ الرس بلدیہ کے مطابق اگر مہلت کے دوران موجودہ رہائش خالی نہ کرائی گئی تو ایسی صورت میں پانی اور بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔ اس کی تمام ذمہ داری نجی اداروں اور تارکین کے کفیلوں کی ہوگی۔ بلدیہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگی۔ الرس بلدیہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ کارکنان کی رہائش کی فہرست سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بلدیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کورونا کے مزید 435 کیسز، ہلاکتیں 73 تک پہنچ گئی۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر مزید 435 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 5369 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں اب تک اس وبائی مرض سے 73 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ سعودی عرب میں اب تک کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 5369 تک پہنچ چکی ہے۔ منگل کو وزارت صحت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کورونا وائرس کے حوالے سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر کورونا کے 114 مریض ریاض میں سامنے آئے ہیں، جبکہ مکہ میں 111، دمام میں 69، مدینہ میں 50، جدہ میں 46، الحفوف میں 16 اور بریدہ میں 10 افراد میں کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی ہے۔ الزہران میں 7، تبوک میں 4، جبکہ حائل، الخرج، الباحہ، الخبر، سامتہ، بیشہ بہا اور طائف میں کورونا کا ایک کیس سامنے آیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف شہروں میں کورونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 84 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 899 ہو چکی ہے۔ لیموزین کمپنیوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت۔ قومی لاجسٹک کمیٹی کی جانب سے سعودی عرب میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کے دوران ہوم ڈیلیوری سروس کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سعودی عرب میں لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے، جس کی وجہ سے بیشتر افراد کو گھروں میں رہتے ہوئے سامان طلب کرنے میں کافی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہوم ڈیلیوری سروس کے لیے کارکنوں کی تعداد میں کمی کے سبب قومی لاجسٹک کمیٹی نے مختلف تجاویز پر غور کرنے کے بعد لیموزین کمپنیوں کو بھی ہوم ڈیلیوری سروس کی اجازت دینے کے حوالے سے لائحہ عمل مرتب کیا ہے، جس کے تحت مملکت کے مختلف شہروں میں لیموزین کمپنیوں کے ڈرائیور مقررہ شرائط پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ان کا مطلوبہ سامان پہنچائیں گے۔ مدینہ میں کورونا کے متاثرین کم ہونے لگے۔
سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں کرونا وائرس کے نئے متاثرین کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق منگل 14 اپریل کو مدینہ منورہ میں مصدقہ متاثرین کی تعداد 50 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ 7 کورونا سے صحت یاب ہوئے۔ مرنے والوں کی تعداد 4 بتائی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 829 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے 29 ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 11 صحت یاب ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی کمشنریوں میں یمبو سر فہرست ہے، جہاں کورونا کے 21 مریض ریکارڈ پر آئے ہیں۔ الحناکیہ کمشنری میں 2 اور الا میں کورونا کا 1 مریض ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مدینہ منورہ ریجن میں کورونا وائرس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 853 ہو گئی ہے۔ ان میں سے 813 ایکٹیو کیس ہیں، 29 کی اموات ہو چکی ہے اور 11 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ساتھی کو ڈگی میں چھپا کر لے جانے والا ڈیلیوری بوائے گرفتار۔ الرس شہر کی پولیس نے ہوم ڈیلیوری کی اپلیکیشن میں کام کرنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے، جو کرفیو کے وقت اپنے ساتھی کو گاڑی کی ڈگی میں چھپا کر کہیں لے جا رہا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الرس پولیس نے کہا ہے کہ ڈیلیوری بوائے کو ایک شاہراہ پر واقع چوکی پر روکا گیا اور شک کی بنیاد پر گاڑی کی تلاشی لی گئی۔ پولیس نے کہا کہ ڈیلیوری بوائے کرفیو کے وقت بلا وجہ گھومنے پر اور ڈگی میں چھپے شخص کو کرفیو توڑنے پر 10,000 جرمانہ کیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ پولیس کو دھوکہ دینے کی کوشش کے الزام میں دونوں کو جرمانے کے بعد حراست میں لیا گیا ہے۔ خوبصورت ترین ہاؤس آف ایسولیشن کہاں؟ جیزان ریجن کی فیفا کمشنری کے علاقے میں ہاؤس آف ایسولیشن کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ سعودی شہری نے پہاڑ کے اوپر مکان میں خود کو دنیا بھر سے الگ تھلگ کر لیا ہے۔ مکان کا نقشہ بے حد خوبصورت اور اس کے اطراف قدرتی مناظر بڑے دلکش ہیں۔ اس تصویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہاؤس آف ایسولیشن کے مالک سعودی شہری احمد حسن الفیفی نے بتایا کہ جو کچھ ہوا بلا ارادہ ہوا۔ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ گھر کی تصویر وائرل ہوگی اور لوگ اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں گے۔ ہم وطنوں نے جس محبت اور چاہت کا مظاہرہ کیا، اس سے دل خوش ہو گیا۔ الفیفی نے بتایا کہ وہ فیفا پہاڑ پر واقع اپنے گھر میں خود کو دنیا بھر سے الگ تھلگ کر کے سکونت پذیر ہے۔ ایک دوست نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور دریافت کیا کہ ہاؤس آئسولیشن میں رہتے ہوئے کیسا محسوس کر رہے ہو، پھر ملنے کے لیے گھر آ گیا۔ اسی دوران میرا بیٹا عبداللہ عربی قہوہ بنا کر لے آیا۔ میرے دوست نے اپنے ہمراہ تصویر بنوائی اور مجھ سے پوچھے بغیر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ الفیفی ہاؤس آف ایسولیشن سعودی عرب میں سب سے خوبصورت قرنطینہ ہے۔ سب نے اسے پسند کیا ہے۔ 1 لاکھ رضاکاروں کی کورونا کے خلاف جنگ میں شرکت کی پیشکش۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے ان تمام رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے کورونا وائرس کے خلاف جدوجہد میں حصہ لینے کے لیے خدمات پیش کی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں موجود 1 لاکھ سے زائد رضاکاروں نے کورونا وائرس کے خلاف جاری حکومتی کوششوں میں اپنے تعاون اور خدمات کی پیشکش کی ہے۔ صحت کے مختلف شعبوں اور دیگر عام شہریوں نے ان کوششوں میں حصہ لینے کے لیے خواہش اور دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے خواہش مند رضاکاروں سے آن لائن درخواستیں وصول کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی ہے۔ وزارت کو اب تک 1 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ وزارت صحت کے رضاکارانہ مرکز کے ڈائریکٹر جنرل صفر الباطر نے کہا ہے کہ خواہش مند صحت اور دیگر عمومی خدمات کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کام کے لیے ہمارے لیے ڈاکٹر، فارماسسٹ اور تکنیکی ماہرین کے علاوہ میڈیکل کے طلباء زیادہ اہم ہیں۔ طائف کے قرنطینہ میں ننھی بچی کا بڑا پیغام۔ طائف میں نئے کورونا وائرس سے متاثر سب سے کم سن بچی علیہ الشریف نے بڑا پیغام دیا ہے۔ علیہ نے پیغام دیا کہ سب لوگ گھروں میں رہیں۔ سعودی بچی نے اپنے پیغام میں یہ اطمینان دلایا کہ وہ خیریت سے ہیں اور ہسپتال کے قرنطینہ میں رہ رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق 4 سالہ علیہ نے طائف کے ہسپتال میں قائم قرنطینہ سے عربیہ چینل سے گفتگو میں کہا کہ میں یہاں خوش ہوں، کھیلتی ہوں، تصویری خاکے بناتی ہوں، مزیدار پروگرام دیکھتی ہوں اور صحت بخش کھانے کھا رہی ہوں۔ یاد رہے کہ علیہ الشریف 2 ہفتے قبل اپنے والد سے ملنے ملانے کی وجہ سے کورونا میں مبتلا ہو گئی تھی۔ علیہ کے والد کو بھی ریاض میں ڈیوٹی کے دوران کورونا وائرس لگ گیا تھا۔ انہیں ریاض سے طائف واپسی کے بعد اس کا علم اس وقت ہوا جب کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے لگی۔ علیہ الشریف مملکت بھر میں کورونا وائرس کی زد میں آنے والی سب سے کم سن بچی ہے۔